بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، میں حماد چیمہ کے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا۔ وہ ویڈیو کلپ مرزا جیلمی کا تھا، اور اس مرزا جیلمی کے کلپ کے اندر ایک اور کلپ تھا، اور وہ کلپ تھا مولوی منظور مینگل کا، دیوبندیوں کا جو مولوی ہے اس کا کلپ تھا۔ مولوی منظور دیوبندی کہہ رہا تھا کہ شیعوں سے اللہ رب العزت نے ان کی یادداشت چھین لی ہوئی ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کو یاد نہیں کر سکتے، ان میں کوئی حافظ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ شیعوں کے بڑے بڑے جو عالم ہیں یا ذاکر ہیں، ان کو بھی سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہوتی کما حق ہو۔ اب یہ کلپ چلایا گیا، اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا رد کون کرتا؟ اس کا رد رافضی کرتے، شیعہ کرتے، وہ مولوی منظور مینگل کو جواب دیتے کہ تو کس طرح کہہ رہا ہے کہ ہمارے اندر حافظ قرآن موجود نہیں ہے یا ہمارے بچوں کو قرآن یاد نہیں ہوتا۔ وہ اس کا رد کرتے، دلیل دیتے، شواہد پیش کرتے، اللہ خیر صلی اللہ، لیکن انہوں نے رد نہیں کیا۔ یہ خدائی فوجدار بڑھ کے سینہ ٹھوک کے یہ میدان عمل میں آ گیا، اور اس نے رد کرنے کی ٹھان لی۔ کہنے لگا یہ جو آپ نے سنا ہوا نا، ایک بہت بڑا جھوٹ کہ جی شیعوں کو قرآن یاد نہیں ہوتا، تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کہتا ہے کہ میرا ایک دوست اسماعیلی تھا، وہ پہلے اسماعیلی تھا، پھر اس نے میرے لیکچر سننے شروع کیے، اور پھر وہ سارے فرقوں سے آزاد ہو گیا اور میرے فرقے میں آ گیا۔ یہ جملہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میرے فرقے میں آ گیا۔ ظاہر ہے وہ باقی فرقوں کو چھوڑ کے تو وہ اس نئے فرقے میں ہی آیا نا، جس کو بھی 10-12 سال ہوئے ہیں۔ نام مرزا جیلمی بھی اپنے فرقے کا اہل سنت رکھنے پہ مجبور ہے۔ خیر، حماد چیمہ نے یہ کلپ چلایا، اس میں مرزا جیلمی نے کہا کہ یہ بالکل قطعاً جھوٹ ہے، ان کے بچوں کو قرآن یاد ہوتا ہے۔ ایک فلاں شخص نے مجھے بتایا کہ ہمارے قبیلے میں تو بچہ حافظ قرآن ہے، فلاں شخص نے بتایا کہ ہمارے تو بڑے لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ کسی بات کی کسی نے دلیل نہیں دی۔ ہم اس کو اس صدی کا سب سے بڑا دجال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ملمہ کار ہے، یہ تھوڑے سچ میں زیادہ جھوٹ ملا کے امت کے آگے پیش کرتا ہے، کچھ کا کچھ بنا کے پیش کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات بھی اسے دیکھیں۔ ابھی میں نے ایک لفظ بولا، ایک جملہ بولا میں نے کہ اس نے کہا کہ وہ تمام فرقوں سے آزاد ہو گیا، اور اس کے ساتھ متصل میں نے کہا اور اس کے فرقے میں آ گیا، لیکن فوری طور پہ میں نے یہ کہہ دیا آپ کو کہ یہ جملہ میں نے اپنا بولا ہے، اس کا نہیں ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جملہ بھی اس نے بولا تھا مرزا جیلمی نے۔ تو اب مختصر بات یہ ہے کہ تم جن بچوں کو رافضی کہہ رہے ہو یا شیعہ کہہ رہے ہو، اور پھر ان کو قرآن کا حافظ بھی ثابت کرنا چاہ رہے ہو، پہلے تو تمہیں اس پہ کوئی دلیل ثبوت پیش کرنا چاہیے تھا، وہ تم نے نہیں کیا۔ لیکن اگر تم شیعوں کے وکیل بھی بن رہے تھے تو تمہارا کام بنتا تھا کہ تم اس کا رد یوں ہوتا تھا مولوی منظور مینگل کا کہ تم اپنے چینل پہ اپنی برف خانے میں، اکیڈمی وہ جو برف خانے میں بنی ہوئی ہے، وہاں پہ تم رافضیوں کو بلاتے، 2-3 ذاکرین کو بلاتے، ان کے بڑے بڑے مولویوں کو بلاتے، بلا کے ان سے لائیو سورہ فاتحہ سنتے۔ یہ تھا مولوی منظور مینگل کا رد۔ اس سے بلکہ لائیو نہ سنتے، پہلے ان کو ریسل کرواتے۔ جی، پہلے تم ان کو ریسل کرواتے تاکہ تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی۔ اچھی طرح ان کی 2-4 گھنٹے ریسل کروا کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ پہلے ان کی ریسل کرواتے۔ کیوں؟ کہ جب وہ کیمرے کے سامنے آتے، لائیو اگر ہوتی تو تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی، کیونکہ ان سے نہیں پڑھا جائے گا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ طریقہ کار تھا، لیکن وہ سو جھوٹ سچ ملا کے، نہ کسی بات کی دلیل نہ کسی بات کا ثبوت، وہ مجھے فلاں نے کہا، مجھے فلاں نے کہا، مجھے فلاں نے کہا۔
تو اب یہ سنی سنائی باتوں پہ تم تو ہمیں کہتے ہو سنی ٹنی، اور خود لوگوں کو سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے کا کہہ رہے ہو کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن بچوں کو پہ تم رافضی ہونے کا اطلاق کر رہے ہو، کیا سن بلوغ میں پہنچنے سے پہلے ان کو اعتقادی طور پہ رافضی، شیعہ، قادیانی یا کوئی اس طرح کا لفظ کہا جا سکتا ہے؟ عند اللہ ان پہ اس کا عذاب ہو، یہ بات قابل توجہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہیں ہے کہ بچہ تو مسلمان پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ بعد میں اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جن بچوں کے تم ٹھیکیدار بن رہے ہو یا کمر ٹھوک کے میدان میں آ گئے ہو کہ جی وہ تو ان کے بچہ رافضی ہے، ہم یہ کہتے ہیں اگر بالفرض ایسا ہے تو کیا ان پہ اعتقادی شیعہ یا رافضی ہونے کا اطلاق ہوگا؟ مثال کے طور پہ نصیریہ فرقہ ہے جو مشرک ہے، ان کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا بھی وہ بالغ ہی نہیں ہوا، تو کیا تم ان کو اس بچے کو اعتقادی طور پہ نصیریہ کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ اور اسی طرح احادیث میں موجود ہے، اور مختلف قسم کی احادیث اور مضامین اس پہ وارد ہیں، اور مختلف علماء کی اس پہ آراء ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی کفار یا مشرکین کا بچہ سن بلوغ میں جانے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو اس کا آگے کیا حکم ہے؟ تو اس پہ مختلف اقوال ہیں، کیونکہ اس پہ ادلہ مختلف ہیں۔ تو وہ اقوال، ایک قول تو یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ اگر یہ بالغ ہو جاتا تو یہ کافر ہوتا یا مسلمان رہتا، تو اللہ کے علم کے مطابق اگر اس نے بالغ ہو کے کافر مرنا تھا تو اللہ اسے جہنم دے گا، اگر اس نے مسلمان مرنا تھا تو اللہ اس کو جنت دے گا۔ ایک بعض افراد کا یہ قول ہے، اور جمہور کا قول ایک تو یہ ہے کہ وہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کفار و مشرکین کا بچہ سن بلوغ میں پہنچنے سے پہلے مر گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہے، کیونکہ اس پہ شریعت کی قلم نہیں چلتی، اس نے اپنے عقیدے کا کوئی اظہار ہی نہیں کیا، تو وہ دنیا سے چلا گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف سکوت کا ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں مضامین مختلف قسم کے وارد ہیں تو وہ آپ اس پہ توقف فرماتے ہیں۔ تو اب تم کس طرح ایک بچہ اگر اس نے قرآن بالفرض حفظ کر لیا، اگر تمہاری بات تھوڑی دیر کے لیے مان لی جائے، تو وہ اگر سن بلوغ میں نہیں پہنچا، آج تو 7 سال کا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے، تو تم اس کو شیعہ رافضی کہہ کے شیعوں کے کھاتے میں ڈال کے کس لیے مفت میں ان کے مامے بن رہے ہو؟ حماد چیمہ جو کلپ چلا رہا ہے وہ تمہارے فالورز تمہارے لیکچر دیکھ کے ہی تو رافضیت کو اختیار کر رہے ہیں اور رافضیت کا دفاع کر رہے ہیں۔ حماد چیمہ تمہارے کلپ چلاتا ہے اور اتنی اس نے خلاف واقعہ باتیں کی ہوتی ہیں، وہ میں 1-2 دن ہو گیا سن رہا ہوں، انشاءاللہ اس کا رد کروں گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ تم رافضیوں کی حمایت تم کیوں کہتے ہو کہ جی ان کو قرآن یاد ہے؟ کیا تم نے روافظ کی امہات الکتب میں یہ نہیں پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے، ہزاروں آیات صحابہ کرام نے اڑا لی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن جو ہے وہ امام مہدی غار میں سے لے کے نکلیں گے جو چھپا لیا گیا ہوگا، اور وہ 70 گز لمبا ہوگا، اور وہی اصل قرآن ہوگا، وہی قرآن جو حضرت علی نے پورا مکمل لکھ کے ابو بکر و عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پیش کیا تھا، تو انہوں نے کہا لے جو ولی، تو وہ حضرت علی غصے میں آ کے وہ اصل قرآن آپ نے غار میں چھپا دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ کیا کیا؟ بقول تمہارے حضرت علی نے پوری امت کو 1400 سال بلکہ قیامت تک توبہ نعوذ باللہ اس قرآن کے حوالے کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جو کہ معاذ اللہ مکمل ہی نہیں تھا، اور اصل قرآن جس سے امت کو ہدایت ملی تھی وہ چھپا دیا۔ اور پھر اپنا جب آپ کا دور آیا، جب آپ خلیفہ بنے، تو پھر بھی آپ نے وہ قرآن لوگوں کے سامنے نہیں لے کے آئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس فرقے کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن مکمل ہی نہیں ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے، اور اس میں سے ہزاروں آیتیں صحابہ کرام نے اڑا لی تھیں، اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی 16,000 آیات تھیں، تقریباً 10,000 صحابہ کرام نے اڑا لی ہوئی ہیں۔ تو ایسی قوم کے بارے میں تم سینہ تان کے سامنے آ جاؤ اور ان کا دفاع کرو کہ جی وہ تو قرآن کے حافظ ہیں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ ان کا کوئی حافظ لا کے، مشہور بندہ جو حافظ قرآن ہوتا اس کو سامنے لا کے بٹھا کے اس سے قرآن سنتے، بلکہ قرآن تو دور کی بات ہے، وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ لہٰذا
جب ہم تمہیں رافضی کہتے ہیں تمہیں غصہ لگتا ہے، لیکن تمہارے عقائد بالکل رافضیوں والے ہیں، اور دیکھ لو کہ تم روافظ کے دفاع کے لیے کس طرح ایک سیکنڈ سے پہلے منظر عام میں آ جاتے ہو، اور تمہارا یہی تمہاری خباثت باطنی تمہارے فالورز خصوصاً حماد چیمہ میں کنورٹ ہو چکی ہے، وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں بڑی بک بک کرتا ہے اور ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا ہے۔ اور پھر اگر ہم ان کو سخت مثال نہ دیں تو پھر ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ مطلب حماد چیمہ کی والدہ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ حماد چیمہ صاحب آپ کی محترمہ والدہ صاحبہ کیسی ہیں، تو یہ کہے کہ جی وہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ یہ اس طرح کی مثالیں اس لیے دی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ میں دکھاؤں گا۔ حماد چیمہ نے مفتی راشد محمود صاحب کے بارے میں، مفتی علی نواز صاحب کے بارے میں اس طرح کی مثالیں دی ہوئی ہیں، تو یہ میں چپیڑ اس کے منہ پہ مار رہا ہوں۔ تو اگر اس سے کہا جائے کہ آپ کی تو وہ کہ جی وہ تو فوت ہو گئی ہوئی ہیں، تو میں کہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد میں کہوں کہ جناب آپ کی محترمہ والدہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ کوئی اچھے کردار کی عورت نہیں تھی، اور محلے میں بڑی لگائی بجھائی کرتی تھی۔ تو حماد چیمہ جو ہے نا وہ اپنا سر جو ہے نا دیواروں میں مارے گا، ٹکرے مارے گا، اور کہے گا کہ یار یہ تم کیا کہہ رہے ہو، والدہ صاحبہ محترمہ مرحومہ مغفورہ بھی کہہ رہے ہو، اور دوسری طرف تم کہہ رہے ہو کہ وہ اچھے کردار کی عورت نہیں تھی، لگائی بجھائی کرنے والی تھی محلے میں، تو یا وہ کہو یا یہ کہو۔ تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ جب تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو کہہ دیتے ہو تو پھر ان کے بارے میں منسوب گندی باتیں جو روافظ نے کی ہیں ان پہ پروپیگنڈا نہ کرو۔ یہ نہ کہو جناب اگر ہم ان کے کردار میں سے جو باتیں ہیں وہ بتا رہے ہیں تو رضی اللہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا۔ جس طرح تمہیں اپنی والدہ کے بارے میں مرحومہ مغفورہ محترمہ سننے کے باوجود یہ لفظ برا لگے گا کہ اچھی کردار کی عورت نہیں تھی، اسی طرح ہمارے بھی دل دکھتے ہیں جب تم صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں گندی باتیں بھی کرتے ہو، اور پھر یہ چڑھانے کے لیے تم کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ یہ بات تم نہیں کہتے، رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنے حبیب کے غلاموں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا ہوا ہے، اور جن سے رب راضی ہو اور وہ رب سے راضی ہوں وہ کوئی بھی عمل کریں، وہ کوئی بھی عمل کریں، کسی بات پہ اجتہاد کریں، اس کا نتیجہ اگرچہ کچھ بھی نکل آئے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ان سے راضی ہے۔ وآخر دعوایا